الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل سخت تکریم معزز اساتذہ کرام و منصفین عظام اور میرے ہم مسن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان تقریب کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے حوالہ سے چند باتیں گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، قربانی کا عمل کوئی عام عمل نہیں، قربانی کی عبادت کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کو رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عبادت کو جاری اور ساری رکھا، حتیٰ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس عبادت کو مشروع رکھا۔ میرے عزیزان محترم، اہل سنت والجماعت احناف کا موقف و نظریہ یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ چنانچہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فصلی لربک وانحر کے تحت اپنی کتاب تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ 353 کے اوپر سیدنا قتادہ اور سیدنا اکرمہ کے قول کو نقل کرنے کے بعد فعلى هذا يثبت به وجوب صلاة العید والاضحیہ کہہ کر قربانی کے وجوب کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح علامہ فخر الدین عثمان ابن علی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود حدیث ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد 6 صفحہ 2 کے اوپر فرماتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا الْبَعِيدِ لَا يُلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ کہہ کر قربانی کے وجوب کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کو نہیں مانتے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے نظریہ کو نہیں مانتے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے قربانی کے وجوب کو بیان کیا، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر باب باندھتے ہیں باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت معروف کہہ کر امام بخاری قربانی کی سنت ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ اسی باب کے تحت حدیث برہ بن عازب نقل کرتے ہوئے من فعلہ فقد اصاب سنتنا کہہ کر امام بخاری نے قربانی کی سنت ہونے کو بیان کیا۔ میں نے کہا اگر تمہاری بات مکمل ہو گئی ہو تو پھر ذرا ٹھہر جا، میرے مشائخ اور میرے اکابرین کا موقف سنتا جا۔ تو نے اپنی دلیل کے اندر 3 چیزوں کو پیش کیا۔ ترجمۃ البخاری کا باب نمبر 2 حدیث برہ نمبر 2 قول صحابی کو پیش کیا، نمبر 3 حدیث برہ بن عازب سے استدلال کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمۃ البخاری سے استدلال کرنا تیرا استدلال درست نہیں، کیونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 13 کے اوپر لکھا فقہ البخاری فی تراجمہ ہی کہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ان کے تراجم کے اندر موجود ہے، لہذا تراجم بخاری یہ فقہ بخاری ہے، فقہ ابی حنیفہ کے مقابلے میں فقہ بخاری کو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے 2 اصول کتاب اللہ حدیث رسول ترجمہ بخاری نہ کتاب اللہ میں داخل نہ حدیث رسول اللہ میں داخل، لہذا اس سے تیرا استدلال بھی باطل۔ نمبر 2 قول ابن عمر کو پیش کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہے، صحابی کا قول تمہارے یہاں حجت نہیں، ہمارے اپنی کتابوں کا نہیں، تیرے گھر کی کتابوں کا پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب التاج المقلل کے صفحہ 53 کے اوپر کہتا ہے فعل الصحابی لا يصلح الحجتی، صحابی کی حجت کا انکار کرتا ہے۔ میاں محمد نذیر فتاوی رضیہ کی پہلی جلد کے اندر قول صحابہ حجت نیز کہہ کر صحابی کی حجت کا انکار کرتا ہے۔ جب تمہارے ہاں صحابہ کا قول حجت نہیں، صحابہ کا فعل حجت نہیں، تو لہذا قول ابن عمر بھی تیرے دعویٰ کے اوپر حجت نہیں بن سکتا۔ نمبر 3 تو نے اپنے مدعا پر تیسری دلیل حدیث برہ بن عازب پیش کی۔
من فعلہ فقد اصاب سنتنا. سنت کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. نمبر ایک، یہ تو سنت کا اصلاحی معنی مراد ہو جو بمقابلہ وجوب کے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ معنی یہاں مراد نہیں. اس کی تصریح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 10 صفحہ نمبر 3 کے اوپر کی کہ یہاں پہ جو معنی مراد ہے اللغت لا سنت بالاصلاح، سنت کا اصلاحی معنی مراد نہیں. نمبر دو، سنت کا لغوی معنی مراد ہو وہی معنی یہاں مراد ہے. اس کی اوپر دلیل اور کرینہ اسی حدیث کے آخری الفاظ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، کیونکہ مسلمانوں کے قول و فعل کو سنت نہیں کہا جاتا بلکہ طریقہ کہا جاتا ہے. تو معلوم ہوا یہاں حدیث برہ بن عازب کے اندر بھی سنت کا لغوی معنی مراد ہے، اصلاحی معنی نہیں. تو پھر لا محالہ امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کو ماننا پڑے گا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نظریہ کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتا تو تجھ سے پھر فقط اتنا ہی کہوں گا کہ بتا رہا ہے ہمیں سریا عروج بام ابو حنیفہ بلند رہے فلک کے تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ. تمہاری تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس کو اے جلنے والو، ہے مالکی اور شافعی احمد فدائے نام ابو حنیفہ. مخالفوں کے قدم کو توڑے جو سازشوں کو اکھاڑے جڑ سے، زبان گمن ایسی تلوار بے ریا میں ابو حنیفہ.